السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اسوہ مصطفیٰ، حیات مصطفیٰ، سیرت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ قسطوار سن رہے ہیں۔ آج کفار مکہ کی طرف سے ایک بہت بڑا قدم، اس کا تذکرہ ہے۔ کفار کو ایک مہینہ کے اندر پے در پے 4 بڑے دھچکے لگ چکے تھے۔ ایک سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو بڑے بہادر اور بڑے طاقتور شخص تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کے رضائی بھائی بھی، وہ اسلام لا چکے تھے۔ کچھ ہی دنوں بعد مکہ مکرمہ کی، قریش کی سب سے بڑی طاقتور شخصیت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایمان لا چکے تھے۔ اس کے علاوہ 1-2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر اور آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعہ سودے بازی پر لانے کے لیے کوشش کی گئی کہ آپ کے ساتھ سودا بازی کی جائے، کچھ آپ نرم ہوں، کچھ ہم نرم ہوں۔ ہمارے ان معبودان باطل جو ہمارے بت ہیں، ان کے متعلق نرم رویہ آپ رکھیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سودے بازی سے بھی صاف انکار کر دیا، بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ دنیا جہان کی جو بھی چیز آپ مجھے دیں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور اس مشن سے کبھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اور چوتھی اور آخری جو ان کے لیے پریشان کن صورت تھی، جو آخری دھچکا تھا، وہ یہ تھا، جس کا ذکر میں اس سے پہلے درس میں کر چکا ہوں، کہ سارے بنو عبد مناف، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، یہ سارا کا سارا گھرانہ ایک جگہ جمع ہوا۔ ابو طالب نے ان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا کہ دیکھ لیں، یہ ہمارے قبیلہ، ہمارے گھرانے کے ایک فرد ہیں، جو جس سمت جا رہے ہیں اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ لہذا اس سے پہلے میں ذاتی طور پر ان کا دفاع کرتا رہا ہوں، لیکن اب ہم سب کو جمع ہونا ہوگا، تمام بنو عبد مناف کو، خواہ وہ کافر ہیں، ان کے نہ ماننے والے ہیں، خواہ ان کے ماننے والے ہیں۔ تو تمام بنو عبد مناف نے، اس میں کافر بھی تھے، اس میں مسلمان بھی تھے، سب نے تہیہ کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیں گے۔ جب یہاں تک بات پہنچی تو کفار مکہ کے لیے اب بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ کل تک تو وہ آپ کی جان کو نعوذ باللہ ختم کر دینے کے درپے تھے، اور اس بات پر وہ کئی مرتبہ مشاورت بھی کر چکے تھے، پروگرام بھی بن چکے تھے، اور اس پر عمل بھی دکھایا جا چکا تھا۔ حضرت عمر فاروق کا بھی جانا، آپ کو نعوذ باللہ تلوار لے کر جانا اور قتل کرنے کا ارادہ، یہ سب چیزیں، یہ ساری کی ساری اب یہ گزر چکی تھیں۔ اب وہ سمجھ گئے کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو ہم اکیلا کر کے اب ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ اب سارے بنو عبد مناف کے ساتھ ہمیں دشمنی مول لینی ہوگی، اور اس کا طریقہ یہ نہیں کہ ہم جنگ و جدل کریں، خون بہائیں اپنا اور ان کا۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم ان سب کا بائیکاٹ کر دیں۔ لہٰذا
کفار بڑے بڑے سرداران جمع ہوئے اور انہوں نے بیٹھ کر ایک عہد و پیمان کیا، ایک معاہدہ کیا آپس کے اندر بیٹھ کر کہ بس آج کے بعد کوئی شخص بنو ہاشم بنو مطلب کے، خواہ وہ کافر ہیں خواہ وہ مسلمان ہیں، ان کے ساتھ تمام قسم کے معاملات ختم کر دیں، ان کے ساتھ بول چال ختم، ان کے ساتھ لین دین ختم، ان کے گھر آنا جانا ختم، ان کے ساتھ رشتہ داریاں ختم، ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تعلق وہ تمام کے تمام ختم، حتیٰ کہ ان کو اس طرح مجبور کر دیا جائے کہ نعوذ باللہ وہ بھوکے پیاسے ختم ہو جائیں، مر جائیں، کہیں باہر سے ان کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز نہ پہنچے۔ یہ ایک بہت بڑا پروگرام انہوں نے بنایا اور یہ لانچ کر دیا، باقاعدہ معاہدہ ہوا اور وہ معاہدہ لکھا گیا اور لکھے ہوئے کاغذ کو بیت اللہ کے اندر جا کر لٹکا دیا گیا کہ جو کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ اس عہد و پیمان پر قائم رہنا ہوگا اور نعوذ باللہ محمد اور محمد کے تمام حفاظتی جو حصار انہوں نے بنایا ہے ارد گرد، اس سب کو ہم نے اب تہس نہس کرنا ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم چلیں گے کہ کس طرح شیب ابی طالب کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا پورا گھرانہ محصور ہو گیا اور کتنی تکلیف دہ صورت سے وہ نبرد آزما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دین اسلام کے لیے ہم تو کسی سے سخت بات بھی نہیں کرتے ہیں، ہم کسی کو نماز کا، فرض نماز کا ادائیگی کا حکم بھی نہیں دیتے ہیں، ہم کہتے بھی نہیں ہیں یہ جائے کہ دین اسلام کو قائم کرنے کے لیے اپنی ساری توانائیاں خرچ کر دی جائیں۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ ہم سب کم از کم اپنے گھر کے حویلی کے اندر تو ہم دین اسلام کو ہم رائج کرنے کی کوشش کریں۔ وما علیہ الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔